अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, क़यामत होती तो भी खैर थी कि गुजर तो जाती। 7 अरब 63 करोड़ रुपए का बजट रखने वाले पिम्स अस्पताल में बपा होने वाली क़यामत ने 14 जिंदगियां कब्र के अंधेरों में उतार दी। जिन हाथों से बच्चों की पैदाइश पर मिठाइयाँ तकसीम की गई थीं, वही हाथ कफन खरीद रहे थे। जिन माओं ने महीनों इन जिंदगियों को अपने वजूद में जिंदा रखा, उन्हें वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल के ICU ने चंद मिनटों में मौत के मुंह में धकेल दिया। सफ़ेद चादरों और शॉपिंग बैग्स में लोथड़ों की सूरत में अपने बच्चे वसूल करने वाली माएँ होशो हवास में नहीं थीं। इन 14 माओं में से ऐसी भी थीं जो इन बच्चों की पेशानियां तक नहीं चूम सकी कि उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया था। इस अंधोनाक वाक़ये पर कल से मुल्क भर में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मुतालिबा किया जा रहा है कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ी हों। आला सियासी अखलाकियात का तकाजा भी यही था कि उनकी 14 जनाजों की तदफीन से पहले ही वज़ीर सेहत मुस्तफ़ी हो जाते। लेकिन ये पुर्तगाल तो नहीं, जहाँ एक सयाह खातून की अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत पर वहाँ के जो वज़ीर सेहत थी वो शर्मसार हुई और इस्तीफ़ा दे गई। मुस्तफ़ा कमाए हुए हैं, कहते हैं कि इस्तीफ़ा न लें, ऐसे ही एहतसाब कर लें। नाज़रीन, सानहे के बाद पिम्स अस्पताल की सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक मीडिया संगीन मुजरिमाना गलफतों को रिपोर्ट कर रहा है। सवाल उठा रहा है कि बच्चा वार्ड के दरवाजे किसने बंद किए, नर्सरी के साथ अस्पताल का गेट क्यों नहीं खोला गया, फायर ब्रिगेड को मेन गेट से लंबा चक्कर लगाकर क्यों आना पड़ा। इंकशाफ हो रहा है कि पिम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का NOC तक नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है कि ICU का सेफ्टी सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक क्यों नहीं है। जब प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के बड़े अस्पताल जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से सर्टिफाइड हो सकते हैं तो पिम्स अस्पताल क्यों नहीं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के किसी ग्रेजुएट या इंतजामी उमूर के बजाय एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट को अस्पताल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों लगाया गया है। सवाल ये भी है कि शफाफ तहकीकात के तनाजुर में पिम्स के ED डॉक्टर इमरान सिकंदर की मौतली ज़रूरी क्यों नहीं है। आखिर उनके पुश्त पर किसका हाथ है। आज कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने भी हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए पिम्स का दौरा किया। कमेटी का कहना था कि सरकारी इंक्वायरी पर इन्हिसार नहीं किया, खुद तहकीकात करेंगे। नाज़रीन, कायमा कमेटी ने वज़ीर सेहत से भी इस्तीफ़े का मुतालिबा किया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कायमा कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन महेश कुमार मलानी। हम उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अब तक क्या हक़ाइक़ जमा किए हैं। महेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया, पहले तो आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अब महेश साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि कायमा कमेटी ने चूंकि अपने तौर पर तहकीकात का ऐलान कर दिया है, आप आज पिम्स भी गए थे, सबसे पहले तो बताइएगा कि आपने क्या नोटिस किया, क्योंकि सानहे को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते दिखाई दे रहे हैं। जब आप वहां पहुंचे, आपने सिचुएशन का जायजा लिया, आपको क्या मालूम पड़ा अभी तक? सर देखिए, हम वहाँ गए थे, कमेटी पूरी, उसमें 5-6 मेंबर थे, तो हमने विजिट किया वहाँ जो नर्सेस थे उनसे भी हमने इंक्वायरी की और डॉक्टर ED से भी की। और वहाँ हमें मतलब कोई फायर का कोई सोर्स नहीं मिला। वो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से हो। वहाँ ऑक्सीजन जो फिटिंग की हुई है, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिसिटी दोनों साथ है, तो उसकी शॉर्ट सर्किट की वजह से हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर बेड से कोई शोले निकले थे, तो स्पार्क किसी ने देखा नहीं था। तो उस हवाले से शॉर्ट सर्किट का हमें अंदेशा लगता है। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेटी बनाई है, 2-3 कमेटी, तो उस कमेटी की रिपोर्ट यकीनन मेरिट पे आनी चाहिए, आएगी, और उसको कौम भी देखेगी, हम भी देखेंगे। हमने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलवाई है इस 1 पॉइंट एजेंडा पे 31 तारीख को। जी। तो तब तक ये कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी और उस कमेटी की रिपोर्ट में देखेंगे कि कहाँ लूप होल्स थे। वो एक नर्सरी थी, वो पुरानी बनी हुई थी और उसमें ये फिटिंग और इसका क्या कंडीशन थी, टेक्नीशियन वहाँ सही थे, उन्होंने मेंटेनेंस की थी या नहीं की थी। यकीनन ये जो कमेटी बनी हुई है, ये कमेटी देखेगी। उस कमेटी की रिपोर्ट देख के हम जरूर कोई डायरेक्शन ठीक है। तो जब देंगे तक ये कमेटी रिपोर्ट की नहीं तरफ से। आती है, उस वक्त तक आप लोगों ने ये मुतालबा किया है कि वज़ीर सेहत जो है उनको मुस्तफ़ी होना चाहिए, लेकिन वो तो इससे इनकारी हैं। पिम्स के जो हेड हैं, सरबराह हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इमरान सिकंदर, वो भी इनकारी हैं। जी। मैंने इस्तीफा की बात की थी। मैंने ये कहा था कि देखें, 18th अमेंडमेंट में ये हेल्थ मिनिस्ट्री डिवॉल्व हो चुकी है, तो मिनिस्ट्री का काम ही नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री का इतना सा इस्लामाबाद है, इसमें 2 बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, BHUs हैं और
ان کو مانیٹر کرنا چاہیے, آٹونامس ان کو بوسٹ کرنا چاہیے, اس کا سسٹم صحیح کرنا کن چاہیے. کو کرنا چاہیے؟ جس طریقے یہ سے وزیر صحت کا کام نہیں ہے, کیونکہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ تو میرا کام ہی نہیں, میں تاریں تو جا کے شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, میں چیک کروں, وہ کہہ رہے ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے. مین کام تو وہاں کے ایڈمنسٹریشن کا ہے, اچھا, جو پیمس کی ایڈمنسٹریشن ہے یا پولی کلینک کی ایڈمنسٹریشن ہے, وہ ان کا کام ہے کہ صحیح طریقے سے ان کو دیکھنا. تو وہ تو ڈاکٹر عمران سکندر صاحب ہیں نا, جو سارا وہاں کے معاملات دیکھ رہے ہیں, ان کے استعفے کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے آپ؟ دیکھیں MNCH یہ کمیٹی کا انتظار تو کرنا چاہیے نا, ان میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں ڈیوٹی پہ تھے, CCTV کیمرات لگی ہوئی تھی, اس سے بھی کافی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیوٹی پہ نرسز یا ڈاکٹر تھے یا نہیں تھے, اور کتنے وقت میں آگ بجھائی گئی ہے, یا سیفٹی کے جو میئرس ہیں, فائر سیفٹی کے وہ میئرس مکمل نہیں تھے. مجھے یقین ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ صحیح طریقے سے میرٹ پہ, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, یہ نو مولود بچے تھے, انہوں نے اپنی زندگی نہیں دیکھی, میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی سانحہ ہمارے ملک میں ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ظاہر ہے کہ قائمہ کمیٹی جو ہے اس کے اوپر یہ سارے معاملات جو ہے یہ اٹھا رہی ہے, مطالبات اٹھا رہی ہے. مجھے بس یہ بتا دیجیے گا کہ کیا آپ لوگ وزیر صحت سے ملیں گے, ان کا بیان ریکارڈ کریں گے, آپ کے پاس اختیارات کہاں تک ہیں, یہ بتا دیجیے گا سر اگر. دیکھیں, وہ ہماری کمیٹی کی میٹنگ میں ضرور آئیں گے اور رپورٹ بھی آگے رکھیں گے, اور اس میں دیکھیں گے کہ کون اس میں جواب دہ ہیں, اور اس کے بعد کمیٹی ریکمنڈیشن دیتی ہے گورنمنٹ کو. کمیٹی کا کام ہے ریکمنڈیشن دینا. ہم سب پارٹیز مل کے ریکمنڈیشن دیں گے منسٹری کو اور پرائم منسٹر کو کہ جو بھی اس میں مجرمانہ غفلت جس نے کی ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. نہیں تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا, ہم انکوائری کرا رہے ہیں, وزیر اعظم نے تو کہہ دیا, پیمس کے ED بھی کہہ رہے ہیں کہ میں انکوائری کرا رہا ہوں, تو پھر قائمہ کمیٹی کیوں؟ کے آگے آئے گی. جی سر, کیا ہم فرمایا؟ چاہتے ہیں کہ اس کی یہ کمیٹی 48 آورس کے حوالے سے کہا گیا ہے, 24 آورس ہو گئے ہیں, اور 24 آورس نیکسٹ میں یہ رپورٹ آ جائے گی, تو قوم مطمئن ہوتی ہے, ہماری کمیٹی مطمئن ہوتی ہے, اس کے بعد ہم کوئی ریکمنڈیشن دیں گے. ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی کوئی کمیٹی بنائی جائے سب پارٹیوں کی, تو وہ اس کو دیکھے کمیٹی سے مطمئن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, یہ کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی. اچھا چلیے, مجھے یہ بتا دیجیے, ظاہر ہے آپ صحت کو لے کر جو قائمہ کمیٹی ہے اس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, جو جس کام کے ایکسپرٹ ہوتا ہے سر, اس سے وہی کام لیا جانا چاہیے نا. تو یہ جو ہاسپٹل مینجمنٹ ہے یہ باقاعدہ ایک ڈگری ہے جس میں اسپتال چلانے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے کہاں کیا کرنا ہے. تو کسی بھی شخص کے حوالے یوں ہی اسپتال تو نہیں کیا جانا چاہیے نا, یہاں ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں ED صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں, ED ایک ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, لیکن اینستھیزیا کے ڈاکٹر ہیں, وہ اینستھیزیا کے ڈاکٹر ہیں. جی جی, تو وہ دیکھیں, اس میں یہ دیکھنا چاہیے, کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار تو کرنا چاہیے کہ نہیں, اس میں میں تو اس سے پہلے آپ کو مدعو کیا ہے نا, آج کمیٹی کی رپورٹ تو آئے گی. دیکھیں, میں ابھی چلیں اگر حادثے سے ہٹ کر بھی ہم بات کر لیں, بڑا اسپتال ہے سرکاری پیمس اسلام آباد کا, وفاقی دارالحکومت کا, مجھے بتا دیجئے کہ ایک اینستھیزیا اسپیشلسٹ کے پاس اس کا انتظام ہونا چاہیے. ڈاکٹر اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہے, جس میں یہ کافی, ہم آپ کو اگزامپل دیتے ہیں, سندھ میں دیکھیں ڈاکٹر ادیب رضوی ہے, ایک ڈاکٹر ہے جو پورا SIU سکھر میں بھی چلا رہے ہیں, کراچی میں بھی چلا رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے چلا رہے تو ہیں. ED صاحب ان اسی کو کی طرح فری چلا ہینڈ رہے ہیں دیا پیمس گیا کو, ED صاحب اسی طرح چلا رہے ہیں جی, پیمس کو, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں چلا رہے ہیں نا, فری ہینڈ دیا, ایسا بندہ ڈھونڈنا چاہیے. میں اس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں پیمس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پیمس میں ایسا بندہ ڈھونڈ کے رکھنا چاہیے جو اس کو اچھی طریقے سے چلائے. ہاں, لیکن انہوں نے ڈھونڈ کے ایک اینستھیزیا اسپیشلسٹ ہے, اس کو پورا وفاقی دارالحکومت کا جو سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے وہ ان کو سونپ دیا جہاں کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہ پیمس کی شکایتیں آئی ہیں, کمیٹی میں آتی رہی ہیں, لیکن ان شکایتوں سے یہ سانحہ جو ہے بہت بڑا سانحہ ہے, اس ملک کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے. تو اس کی لیکن یہ بڑا سانحہ تبھی ہوا نا سر, یہ بڑا سانحہ تبھی ہوا نا کہ ان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کو لے کے کسی نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. اس میں یہ دیکھنا چاہیے تھا رائٹ پرسن رائٹ جاب پہ تھے یا نہیں. اس میں الیکٹریسٹی کا بھی الیکٹریشین
उस पे जाता है, बायोमेडिकल जो ट्रेंड होते हैं वो ड्रिल हुई है या नहीं है, इसमें IHRA का भी रोल है 2017 के कि बाद से यहाँ कोई ड्रिल ही नहीं हुई सर। ये सब खामियां हैं ना, ये कमेटी देखते हैं कि मुतमिन करती है हमें या नहीं, हाँ। ये देखना है हमें, उसके बाद हम अपने रिकमेंडेशन दे देंगे। चलें जी, जिन्होंने रिपोर्ट ये आपके सामने पेश करनी है, कौम तो उन्हीं को मौर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है, लेकिन वो लोग तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर हैं। एक साहब जो है मिनिस्टर हैं, एक साहब जो है वो ED हैं। ये वज़ीर आज़म को क्या रिपोर्ट पेश करते हैं, अब तक क्या रिपोर्ट पहुंचती है, मेरे ख्याल में बहुत सारे सवालात के जवाब महेश कुमार साहब अभी जो आपने हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, इससे नाज़रीन को मालूम पड़ गया होगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आगे क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया महेश कुमार मलानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे जी। रिपोर्ट उन्हीं लोगों ने मुरतब करनी है जी जिनके ऊपर इस सानहे का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अपोजिशन छोड़नी चाहिए थी, इस्तीफे देने चाहिए थे, इस्तीफे नहीं दिए जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने शायद रिज़ाइन कर दिया था, उनका रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, और फिर मना भी किया गया कि ये बात पब्लिक ना करें। यही बातें वो बार बार प्रोग्राम्स में दोहराते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो सबसे अचंभे की बात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कही मंसूर अली खान साहब के शो में, सीनियर एंकर पर्सन के शो में, वो उन्होंने ये कहा कि मेरा काम तो नहीं है कि मैं जाके तारे ठीक करता फिरूँ, लेकिन जी आपके अंडर जो लोग आते हैं, जिनको आप ED लगाते हैं या बाकी मामलात जो देखते हैं, वो तो आप ही लोगों के उस पर है ना, आप मिनिस्टर हेल्थ हैं, आपके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। लेकिन बहरहाल सवालात तो बहुत सारे हैं, जवाब जो है हमें अभी तक किसी सवाल का नहीं मिल पा रहा है। कोशिश हम जारी रखेंगे, सवाल हम उठाते रहेंगे, जवाब का इंतजार करते रहेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बपा होने वाली क़यामत की। नाज़रीन, ये जो अंधोनाक हादसा है ये हुआ कैसे, क्या इससे बचा जा सकता था, और बदकिस्मती से ऐसी किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ ही गया था तो जानी और माली नुकसान को कम से कम कैसे किया जा सकता था। क्या एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाकर पूरा पिम्स उसके हवाले करना दुरुस्त है? गलतियाँ कहाँ हुई और कहाँ अभी भी मौजूद हैं। एक पिम्स ही नहीं, कराची से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। जिन्ना अस्पताल में आखिरी जो फायर ड्रिल हुई थी वो 9 साल पहले हुई थी, और अब्बासी शहीद अस्पताल का अमले का तो सिरे से कोई ऐसी तरबियत ही उनको नहीं दी गई है, ये इत्तलात आ रही हैं। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कहाँ खड़ा है, बल्कि अब अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा शायद कि खड़ा भी है, ये हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल गिर चुका है। क्योंकि अभी तक हम पोलियो से लड़ रहे हैं और हमारे अस्पतालों में हमारे बच्चे जल कर मर रहे हैं। वहाँ जहाँ लोग ज़िंदगी के लिए जाते हैं वहाँ मौत बांटी जा रही है। ये सारी सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नदीम जान, जो साबिक निगरां वज़ीर सेहत भी रहे हैं। उन्हें WHO, यूनिसेफ समेत जो आलमी इदारे हैं सेहत के, उनके साथ काम करने का वसी तजुर्बा भी हासिल है। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम जान साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। सर, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो सानहा हुआ है पिम्स के अंदर, सर आप क्या समझते हैं, ये सिस्टम का फेलियर है या किसी फ़र्द का फेलियर है? सर, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि सिस्टम का फेलियर जरूर है, लेकिन वो फॉल्ट लाइंस हमें आइडेंटिफाई करनी है कि क्योंकि सिस्टम एक बहुत बड़ी फिनोमेना है। इसमें सारे स्टेप्स हैं, सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, सारी प्रिवेंटिव और इवैक्यूएशन, इस तरह की आपकी फायर एक्सटिंग्विशर, सब चीजें इसमें हैं। तो सिस्टम में फ्लॉज है, फॉल्ट लाइन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिसके लिए वो इंक्वायरी कमेटी बनी है। लेकिन सर ये सानेहात के बाद ही हमें क्यों पता चलता है नदीम साहब के अपनी खामियां हैं, हमारी कमियां हैं, कोताहियां हैं, लेकिन अगर चले हादसे के बाद भी पता चलता है, सानहे के बाद भी पता चलता है, तो कौमें उसको ठीक कर लेती हैं, लेकिन हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। जैसा होता है वैसे ही उसको चलने देते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं। जी बिल्कुल, आपके दो सवालात हैं। एक तो ये है कि सानेहा है, लेकिन सानेहा के ऊपर एक सानेहा है कि हम लर्न नहीं कर रहे। ये आप देखिए एक तसलसल है। हमारे मुल्क में कोई 21-22 इसी किस्म की इंसिडेंट्स हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिटल्स में। कहाँ पे कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, कहाँ पे हुई हैं, जैसे साहिवाल में हुई है, इसी तरह की नेग्लिजेंस की वजह से KP में हुई है, कराची में भी हुई है इंसिडेंट्स बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। तो हम जब ये सानेहा हो जाता है, हम रिएक्टिव मूड में आ जाते हैं, उस वक्त बड़े एक्टिव हो जाते हैं और बड़ा कमिट हो जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं कि हम सारे सिस्टम को ठीक करेंगे और हमें अपनी खामियां दिखाएं। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है, हम वो बैक टू द स्क्वायर वन आ जाते हैं और वही सिस्टम चलता है। तो वो जो लेसन लर्नड है वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो रही। अगर कि ये प्रैक्टिस होती तो शायद हमें बहुत फायदा होता और ये सानेहा बच जाता। अगर हम साहिवाल से सीखते, पेशावर से सीखते, कराची से सीखते कि ये मुतवातिर सिस्टम फेलियर ला रहे हैं,
فائر ایکسٹنگوشنگ سسٹم میں ہماری فلاز ہیں, جو ہیومن لائف سیونگ ایلیمنٹس ہے ہاسپٹل کے اندر, اس کی جو SOPs ہیں اس کو فالو نہیں کیا جا رہا, اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, وہ ٹریننگ ریفریشر ٹریننگز نہیں ہو رہی. تو اور ہمارا جو سسٹم ہے, فائر الارم ہے, اسموک ڈیٹیکشن ہے, اسی طرح جو ڈور اوپننگ ہوتی ہے آٹومیٹک, وہ سسٹم ہے, آپ کی ایویکویشن کا, آپ کے اس کا ریہیب کا, اگر یہ سسٹم کا ہمیں تو نہیں پتا کہ کس سرکاری اسپتال میں آٹومیٹک ڈور اوپننگ سسٹم لگا ہوا ہے. یہاں تو ڈورز کے اوپر تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب یہ آگ لگی اس کے بعد اور لگا دیے گئے. اور آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ ہم جب ایک سانحہ ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ روز اس پہ اوپر بات کرتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی شاید مصطفیٰ کمال صاحب سے کہا ہے کہ جی آپ کو مستعفی ہونے کی, استعفیٰ دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہی سوچ کر کہا ہوگا کہ یہ تو قوم بھول جائے گی, ظاہر ہے. لیکن سر مجھے آپ یہ بتا دیجیے گا ندیم جان صاحب کہ آپ کا یونیسیف, WHO, ظاہر بڑے ادارے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا ایک طویل تجربہ ہے. اور اس تجربے کے ساتھ ساتھ آپ جو نگراں سیٹ اپ تھا اس میں وزیر صحت بھی رہے ہیں. تو ایک وزیر کے طور پر کیا چیلنجز سامنے آئے آپ کو؟ دیکھیے ہمارا ہیلتھ سسٹم بڑا کمپلیکس ہے اور بہت سارے چیلنجز ہیں. ہماری ڈیزیز برڈنز, بہت سارے ڈیزیز میں ہم دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں. ہیپاٹائٹس ہے, ڈائبٹیز میں ہم 3-4 نمبر پر ہیں. پولیو نہیں ہم ختم کر پائے ابھی تک. جی ہاں, پولیو ہم 2 ہی ممالک رہ گئے ہیں, افغانستان اور پاکستان, جہاں پہ پولیو ایپیڈیمکس ابھی بھی چلتی رہتی ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ آپ کی شو کرتی ہے کہ آپ کی کمٹمنٹس کہاں ہیں, آپ کی پرائیورٹیز کہاں ہیں. ہیلتھ کے اوپر میں بہت عرصے سے یہ ایڈوکیسی کر رہا ہوں کہ آپ ہیلتھ کا جو GDP ایلوکیشن ہے وہ 1% سے 2% یا 3% تک لے جائیں. آئیڈیل تو 5% ہونا چاہیے. آپ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم پر انویسٹ کریں تاکہ وہ جو 70-80% آپ کا پرابلم ہے, ڈیزیز برڈن ہے, وہ اس کو مینج کر سکے اور آپ کے سیکنڈری اور ٹرشری لیول ہاسپٹل پہ بوجھ نہ پڑے. تو وہ ہم تو اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اسی طرح آپ کے سسٹم میں جو باقی چیلنجز ہے کہ آپ کے بیوروکریٹک انرشیا ہے, ہرڈلز ہیں, کیپیسٹیز کا گیپ ہے, آپ کی سسٹم میں انسٹیٹیوشنلائزیشن کا گیپ ہے, ڈیجیٹلائزیشن کا گیپ ہے. سر میں انہی ہرڈلز کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. ایک سب سے بڑا ہرڈل کہا جا رہا ہے کہ تب آتا ہے, ایون وزراء کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, جب پیمز کی ED کو ہٹانے کی بات ہوتی ہے. سر آپ 2023 میں نگراں وزیر کے طور پر ہیلتھ منسٹری کا آپ نے چارج سنبھالا تھا. اس وقت بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر عمران ہی تھے نا, آپ نے بھی انہیں نہیں ہٹایا, آپ نے بھی انہیں رہنے دیا. یہ بتا دیجیے گا کہ صاحب اتنے پاورفل کیسے ہیں کہ سیکرٹری ہیلتھ کو قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے. آپ کے سسٹم کا فیلئر ہے, انہیں معطل کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ صاحب جو ہے انہیں کوئی ٹس سے مس نہیں کر پاتا. دیکھیے وداؤٹ ریزنگ فنگرز ایٹ سم ون, میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتا دوں. جب میں آیا تو میں نے ایک شفاف ریکروٹمنٹ, ٹرانسپیرنٹ ریکروٹمنٹ کا عمل شروع کیا کہ ہم کمپیٹیٹیولی ریکروٹمنٹ کریں گے تمام ہاسپٹلس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی, جس میں یہ بھی شامل تھا. ایڈورٹائزمنٹس ہوئی, انٹرویوز ہوئی, سلیکشن بورڈ نے مجھے بتایا کہ کوئی بندہ ہمارے سٹینڈرڈز پہ, کرائٹیریا پہ پورا نہیں آیا سوائے عمران صاحب کے. جی یہ بھی تھا, اور باقی بھی ہمارے 2 مین ہاسپٹلس تھے. تو میں نے کہا اس سسٹم سے اگر ہم کچھ انٹرم بیس پہ ایک صاحب کو 21-22 گریڈ میں اس کو لائیں ڈپورٹیشن پہ, اور ہمارا ایک ہاسپٹل ٹھیک کرے. ہم نے پروسیس شروع کیا. ابھی ایک لیٹر ہی نہیں نکلا تھا کہ ایک سوشل میڈیا کا طوفان آیا کہ جی آپ کچھ بڑا غلط کام کر رہے ہیں, آپ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے باہر سے بندہ لا رہے ہیں. تو ہمارا تو قلیل ٹائم تھا, اور پھر جب طوفان آیا تو اس میں وہ چیز بھی بہہ گئی کہ جی بس ٹھیک ہے, اسٹیٹس کو رہنے دے اور اسی سے کام چلائیں. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ نے ظاہر جب یہ اشتہار دیا بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا, لیکن آپ کو یہ بتایا گیا کہ پورے پاکستان میں کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ پیمز کا ED لگا سکیں. یہ آپ فرما رہے ہیں, اور یہ جو شخص لگے ہوئے ہیں یہ ان سب میں قابل ترین آپ کو لگے تو اس لیے آپ نے ان کو رہنے دیا. تو پھر یہ قابل ترین کی قابلیت جو ہے, جب پیمز ہم کسی کے بچے کے علاج کے لیے, اپنی فیملی کے علاج کے لیے, جو بھی ہم عوام میں سے جاتا ہے, وہ ان ED صاحب کی کارکردگی کیوں نہیں دیکھ پاتا جو کارکردگی آپ کو دکھی, جس کی وجہ پہ, جس کی بنیاد پہ آپ نے ان کو نہیں ہٹایا, اور آپ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں کوئی ان سے قابل تھا ہی نہیں.
نہیں یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ کس طرح ہے؟ جو انٹرویو پینل نے جن کو انٹرویو کیا، جنہوں نے ہیڈ ہنٹنگ کی تھی اور جن سے اس ٹیم کی جو سلیکشن کمیٹی تھی ان کی انٹریکشن ہوئی تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے یہ بتایا کہ اس میں کوئی وہ اسٹینڈرڈ کو پورا کرنے والا نہیں ہے جو کرائٹیریا کو میٹ کر سکے اور اس میں کیپیسٹی ہو تو اس کے لیے کوئی دوسرا میکینزم طے کر لے. تو پھر میں نے آپ کو بتایا آؤٹ آف دا باکس سولوشن. چلیں آپ وہ نہیں کر سکے لیکن ابھی آپ کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران جو ہیں ان کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے ہے اب یہ جو انسیڈنٹ؟ دیکھیے آسما میں ایک ٹیکنیکل پروفیشنل بندہ ہوں، ہیلتھ سیکٹر کا ہوں، میں چیزوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، آپ ایک انکوائری کر لیں ضرور، جس کا میں نے بتا بھی دیا، ڈیٹرمن بھی کر دیا ہے اپنے پریویس انٹرویوز میں کہ جی ایک ٹرانسپیرنٹ کمپیٹنٹ فیئر انف بہت بہتر ہو گیا. ڈاکٹر ندیم جان صاحب میری بات سنیں، میری بات بھی سنیں. وہ ایک انکوائری ہو، وہ لوگ کریں اور پھر وہ تعین کریں کہ کس کی کوتاہی تھی، کہاں کوتاہی تھی اور اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. ابھی اگر ہم ایک بندے کو سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں ابھی بہت سارے سٹیپس باقی ہیں. تو اسی جو پرٹیکولر ایونٹ ہوا ہے، انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، میں کہوں گا کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، کنکلوژن تک پہنچائیں. ہاں اگر پچھلے کسی کی بات آئی وش کہ آپ عوام ہوتے، آپ عام شخص. سر عرض سن لینا سر، آپ عام شخص ہوتے، آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو لے کے پمس جاتے تو پھر آپ یہاں شو میں بیٹھ کے مجھے یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ اس ایک انسیڈنٹ کو لے کے ہمیں ان سے استعفیٰ نہیں مانگنا چاہیے. آپ پمس کی حالت دیکھ لیتے. آپ عام شخص ہوتے، آپ کی فیملی وہاں گئی ہوئی تھی تو آپ ایسے ان سے کہتے ہیں کہ جی وہ استعفیٰ دے دیں. نہیں میں بڑا عام شخص ہوں، میں خود جاتا ہوں پیم سے ٹریٹمنٹ لیتا ہوں، میری فیملی بھی جاتی ہے. آپ مطمئن ہیں وہاں کے انتظامات سے؟ آپ مطمئن ہیں جو وہاں پہ حالات ہیں، جیسے اسٹیشنز پہ باہر عورتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو وہاں کے گائنی وارڈ کے جو حالات ہیں، جو وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا، اس کو چھوڑ دیں، جو ویسے ریگولر وہاں پہ حالات ہیں، آپ مطمئن ہیں سر؟ تو آپ مجھے بھی تو چانس دینا. سر میں تو سوال کر رہی ہوں، آپ مطمئن ہیں؟ فرمائیے نا، آپ ہیں مطمئن؟ میں آپ کو بڑا مدلل جواب دیتا ہوں، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. لیکن آپشنز کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا یا اپنی فیملی کا علاج کر سکوں. چلیں سر، ہم یہ تو افورڈ کر سکتے ہیں کہ کسی لائق بندے کو لگا دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ وہ بھی نہیں افورڈ کر پائے، پریشر آ گیا تھا. اس پہ میرے خیال میں کسی اور روز ڈیٹیل میں آپ سے بات ہو رہی ہوگی. آج آپ نے جو فرمایا، میں پریشر کسی اور کا نہیں، میں آپ کی سوشل میڈیا کا وہ کہہ رہا تھا کہ ایک کمپین چلی اور اس وجہ سے پھر وہ پروسیس ہی سٹاپ کروانا پڑا. سر وہ آپ دیکھیں، اتنے سمجھدار ہیں سر، اتنے سینئر ہیں، اتنے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ، بڑے بڑے اداروں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہی ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر یہ پریشر سوشل میڈیا کے ذریعے ڈلوایا گیا تھا تو اس کے پیچھے کون لوگ ہوں گے جنہیں یہ پوزیشنز برقرار رکھنی تھیں، انہوں نے رکھی اور پھر یہ سانحہ ہوا. روز وہاں سانحات ہوتے ہیں، اس طرح کے کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ رپورٹ ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس، کسی کی ماں اسٹریچر کے اوپر پڑی ہے، کسی کا باپ ڈاکٹر کے نہ دیکھنے کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا، کسی کو غلط انجیکشن لگ گیا، کسی کا غلط آپریشن ہو گیا، کسی کو دھکے دے دیے گئے، کسی عورت نے ایمبولینس کے اندر بلکہ ایمبولینس کے ویٹ میں ہی باہر ہی کسی تھڑے کے اوپر بچے کو جنم دے دیا. تو ان کو تو ہم انسیڈنٹس ہی نہیں سمجھتے نا سر. اور دیکھیں کتنے لائق ہیں یہ صاحب، آپ نے کہا کہ ان کے اسٹینڈرڈ کا کوئی اور تھا نہیں تو آپ دوسرے پروسیجر کی طرف گئے لیکن وہ ہوا نہیں. تو یہ لائق فائق صاحب جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کے ہوتے ہوئے ہوا وہ ہم سب کے سامنے. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم جان صاحب، سابق نگراں وزیر صحت ہمارے ساتھ موجود تھے. جی گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اب بات کرتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کی. ناظرین، اپوزیشن بالآخر حکومت کے گرد گھیرا تنگ کرنے میں کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. پارلیمان کی حد تک اپوزیشن نے متحدہ الائنس بھی بنا لیا ہے. اپوزیشن الائنس کی پارلیمان میں ہونے والی جو ایک اہم میٹنگ ہے اس میں طے یہ کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی سینٹ کے اجلاس سے قبل ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایجنڈا طے کیا جائے گا. دوسری جانب پی ٹی آئی نے سڑکوں کی مدد سے حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے آج پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کیا. کہا انہوں نے یہ کہ ہم 27 ستمبر کو اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ حکومت طاقت کے استعمال کا سوچ بھی نہیں پائے گی. اسی حوالے سے سہیل آفریدی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر رہے ہیں. 6 ستمبر کو کراچی میں جلسے کے لیے انتظام خاص بھی دے دی گئی ہے. اس ساری صورتحال میں پس پردہ مکالمے کا جاری رہنا ممکن ہوگا یا یہ دباؤ اس مکالمے کی راہ مزید کھول دے گا. اس ساری صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب. انہیں ویلکم کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں.
علی محمد خان صاحب، میں پہلے بات کرنا چاہوں گی آپ سے سانحہ پیمز کے حوالے سے، جس پر پی ٹی آئی نے وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، جس سے وہ تاحال انکاری ہیں۔ سر، اس حوالے سے پی ٹی آئی نے کوئی حکمت عملی طے کی ہے کہ اگر کوئی استعفیٰ نہیں آتا ہے، ذمہ دار کا تعین اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، باقی معاملات کی طرح لٹکا دیا جاتا ہے، چھپا لیا جاتا ہے، تو پھر سر کیا لاہ عمل رہے گا پی ٹی آئی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس میں رسپانسبل ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ جو غفلت کی گئی ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ خاص کر اسی نیو نیٹل وارڈ NICU میں میڈیا میں رپورٹس کے مطابق پچھلے مہینے جولائی کے سٹارٹ میں بھی ادھر کوئی آگ جو ہے وہ لگی تھی، اس لیول کی نہیں تھی لیکن ہو گیا تھا، کوئی نقصان ہو گیا تھا، اس کی کیا رپورٹ ہے۔ اور اسی اسپتال میں ہفتہ ایک پہلے جب سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو لایا گیا تو جس کارڈیالوجی وارڈ میں لائے ادھر وہ اکوپمنٹ نہیں تھی جس سے ان کی انجیوگرافی ہونی ہے۔ تو آگے کا آبا بکھرا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس میں جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے تدارک کے لیے اب ایسے اقدامات لیے جائیں۔ کیا ہم نے یہ تسلی کر لی ہے کہ پمس کی تو جو حالت ہے وہ ہے، باقی اسپتالوں کی پاکستان میں کیا پوزیشن ہے؟ تو ان سب چیزوں پہ تفصیلی بحث ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں سمجھدار قومیں کون سی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان چیزوں پہ جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے سبق سیکھنا کہ اب ہم نے سٹیپس کیا لینے ہیں۔ بڑی بڑی قوموں میں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے فیصلے لے لیتے ہیں، آئین سازی کر لیتے ہیں اس متعلقہ ایشو کے بارے میں، اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں کہ باقی چیزیں تو دیکھیں گے لیکن کم از کم ایسا واقعہ اگر دوبارہ ہوگا تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا نیسیسری پروسیجرز لینے ہیں۔ تو بالکل اس پہ صبح میں نے بات کی کہ تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ انکلوڈنگ PM صاحب اور AJK اور GB کے جو بھی ذمہ داران ہیں، کیونکہ AJK میں تو ابھی حکومت ان پلیس ہونی ہے، GB میں تو ہے، تو وہ اپنے اسپتالوں کا جو سیفٹی آڈٹ ہے وہ بالکل کیجئے۔ لیکن اس واقعے کے بعد، اس سانحہ کے بعد بہت سارے سوالوں کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ سانحہ پیمز کے بعد بانی PTI جو ہیں ان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے اب حکومت کے پاس کیا آپشنز بچے ہیں؟ میں سیاست کو اس میں نہیں لانا چاہ رہی ہوں، لیکن جب ظاہر ہے آپ PTI کے سینئر رہنما ہیں، PTI کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں سر۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو پہلے ہی شفا اسپتال لے آتے تو توہین عدالت کا وہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا۔ ٹھیک۔ اور توہین عدالت پہ تو سب بات کر رہے ہیں۔ آج میں نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی، اور پریس کانفرنس کے باہر بھی جو میڈیا کے ہمارے ساتھیوں نے پوچھا تو میں نے ان کو ایک اور بات کی، دیکھیں کچھ ہوتے ہیں سیاسی امور، کچھ ہوتے ہیں عدالتی امور۔ میں ان دونوں جو میدان ہے اس میں اپنا اپنا کردار میں بھی ادا کرتا ہوں، آپ سب بھی بطور جرنلسٹ ادا کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہیلتھ سے کنسرن جس میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی چیز واپس آ سکتی ہے، لیکن صحت ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ تو 1 اگست کو جب شفا ہاسپٹل کے سینئر کارڈیولوجسٹ پروفیسر اکبر صاحب نے جب ریکمینڈ کیا، شاید یہی نام ہے ان کا، ریکمینڈ کیا اڈیالہ جیل کے اندر کہ عمران خان صاحب کے 5-6 ایشوز امپورٹنٹ انہوں نے اسپیسیفائی کیے تھے، اس جو بھی پرسکرپشن تھی یا رپورٹ تھی جو پھر 17 اگست کو سپریم کورٹ میں پیش ہوئی، جس پہ 18 اگست کو پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بورڈ بنایا، اس میں ڈاکٹر عظمیٰ بی بی صاحبہ اور فیصل سلطان صاحب ڈاکٹر صاحب کو ڈالا اور کہا کہ ان کو یہاں لے کے آئیں۔ تو اس میں جس بنیاد پہ وہ فیصلہ ہوا اس میں یہ تھا، BP شوٹ اپ ہو رہا تھا خان صاحب کا، ان کی انگزائٹی کا ایشو تھا، اس میں یہ بھی اسپیسیفائی تھا اس رپورٹ میں اڈیالہ جیل سے جو سبمٹ ہوئی تھی، ہم نے تو نہیں بنائی، سرکار کے ڈاکٹر نے اور سرکار کے جیل سے آئی تھی، کہ عمران خان صاحب کو ہیومن کانٹیکٹ دیجیے، ان کو بک ریڈنگ اور ٹی وی فیسلٹی اور واک اور اپنی فیملی سے بات کرنا اور فیملی سے ملاقات کو انشور کیجیے، اور یہ بھی ساتھ تھا کہ عمران خان صاحب کی ہارٹ کنڈیشن کو تھورو چیک اپ کے لیے CT کارنری انجیوگرافی کیجیے۔ تو اب پمز میں ان حالات میں تو آپ لا نہیں سکتے۔ میرے خیال میں بہتر ہے حکومت کے لیے کہ رسک نہ لیں اور توہین عدالت کو بھی اوائڈ کریں، اور خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے آئیں، ڈاکٹرز ان کو چیک کر لیں گے اور مسئلہ جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا مجھے بتا دیجیے گا کہ 6 ستمبر کو آپ لوگ کیوں کراچی میں پاور شو کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ سر آپ نے ڈپٹی کمشنر ایسٹ جو ہے ان کو خط لکھ دیا ہے اس حوالے سے PTI نے، تو یوم دفاع کے دن یہ جلسہ، یہ ریلی، یہ مناسب ہوگا علی محمد خان صاحب؟ سلمان راجہ صاحب کراچی تشریف لے گئے ہیں، اور اگر کوئی ریلی ہے یا کچھ بھی ہے وہ پاکستان کے نام سے ہوگا۔
अच्छा 14 अगस्त को या यौम दिफाई पाकिस्तान पे पाकिस्तानी जो हैं अपने मुल्क के लिए रैली नहीं निकाल सकते। जाहिर है उन्होंने भारतीय फौज के लिए तो नहीं निकालनी ना, अपनी फौज और अपने मुल्क के लिए करनी है। ये तो खुशी की बात है कि पाकिस्तानी उस दिन पाकिस्तान जिंदाबाद रैली करेंगे। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई मजायका नहीं है। क्यों डरते हैं पाकिस्तानियों से? तो इसमें कोई सियासी नारा नहीं लगाया जा रहा होगा, इसमें हमारे मुल्क का जो मजबूत दिफा है उसको अप्रिशिएट करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहना है ना। भारत के मुखालिफ पाकिस्तान के हक में पाकिस्तानी निकलें, हाथ में पाकिस्तान का झंडा हो, पाकिस्तान जिंदाबाद का वो नारा लगाएं, तो उसमें किसी को क्या जो है वो इशू है। अब अली मोहम्मद खान साहब, आपसे चूंकि मेरे इस शो में मेरी बहुत दिनों के बाद बात हो रही है, आप बहुत सारे मामलात से बहुत डीपली इन्वॉल्व भी हैं, पीटीआई के आगाह भी हैं, तो सर ये जो एक तासुर पाया जा रहा है कि बानी को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, मिल सकता है, दरखास्तों की समातें हो रही हैं, मुलाकातें होने लग गई हैं, जो तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो आपका जारहाना मूड था वो कुछ तब्दील हुआ है और उधर से भी मूड जो है वो कुछ बेहतर हो रहा है। तो सर ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जारहाना मूड अपनाए हुए मौलाना फजलुर रहमान का जो साथ है, वो आपको नहीं लगता कि पीटीआई के साथ मामला कुछ ख़राब कर देगा पीटीआई के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से? देखें, कुछ होते हैं प्योरली जुडिशियल केसेस, अच्छा, जिसका हल अदालत से निकल आता है। कुछ होते पॉलिटिकल केसेस। इमरान खान साहब एक सियासी असीर हैं, ही इज अ प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस, ज़मीर के कैदी हैं। उन पे सियासी केसेस हैं, उनका हल सियासी है। हाँ होगा रिलीफ, वो फिर आएगी अदालत से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, तभी रास्ता जो है वो बनेगा। मैं ये बात करता हूँ, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मैंने ये बात की है। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है, मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। वो सिर्फ सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के रोल के खिलाफ है कि मुल्क की फैसला साजी सिविलियन हुकूमत का इख्तियार है। बाकी ना फौज के वो खिलाफ है, ना कोई पाकिस्तानी हो सकता है। जहां तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, मौलाना साहब हमारे साथ कुछ बड़े बुनियादी नुकात पे आए हैं। जो पुराना उनका पीडीएम था, जिसमें जरदारी साहब, मियाँ साहबान बरादरान जो हैं, उनको छोड़ के अगर हमारे करीब आए हैं, तो उसमें दो नुकात में रखूंगा। पहली बात यह है कि आइन की जो हुक्मरानी है, सिविलियन सुप्रीमेसी, अदलिया की आज़ादी, इन इश्यूज पे वो हमारे करीब आए हैं। दूसरी बात यह है, ये तो पाकिस्तानी सियासत के लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि दो सियासी जमातें जो बहुत ही, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, they were at a dagger's drawn, जी बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात होते थे, आज वो पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे हो गए। इसका मतलब है कि ये सियासी मैच्योरिटी को शो करती है। ठीक हो गया। मौलाना साहब को बड़ा वेलकम करता हूँ, उधर भी वेलकम किया जब हमारी मीटिंग थी, मैं तो उसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ। ठीक है, बैरिस्टर साहब भी और आप भी ज़ाहिर है हामी भी रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, और उन कोशिशों का हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आता हुआ भी अली मोहम्मद खान साहब दिखाई दे रहे हैं। कोशिश की थी जी, उसमें मैं कामयाब नहीं हुआ था। 2019 में जब मौलाना साहब धरने पे आए थे हमारी हुकूमत में, मैंने कोशिश की थी कि खान साहब और मौलाना साहब के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की जाए, लेकिन बस कुछ चीजें हो गई जिसकी वजह से मैं उसमें उस वक्त कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, लेकिन अभी आपकी एफर्ट्स जो है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, और आपने बड़ी जबरदस्त बात कही कि कोई भी, इसमें हमारी सीनियर क़यादत के एफर्ट्स हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये हमारी सोच पाई जाती थी। अभी भी 2023 में, 2024 के इलेक्शन से पहले 23 की गर्मियों में जो है मौलाना साहब की खुशदामन फौत हुई थी। असद कैसर भाई मेरे पास आए, फिर हम दोनों और कुछ और साथी जाके हमने वहाँ वहाँ से एक इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे जी। अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा पीटीआई, उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बानी जो हैं वो हमेशा से फ़ौज के साथ हैं, कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थे, और कोई भी पाकिस्तानी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे।